آج کی ہماری گفتگو ملک کی موجودہ صورتحال سے ریلیٹڈ ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ادھر کئی ہفتوں سے ملک میں عجیب بے چینی کا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک خاص کمیونٹی سے بلونگ کرنے والی لیڈی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بلاسفیمی کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، نازیبا کلمات کہتی ہے۔ اس کے بعد سے دیکھتے ہی دیکھتے دو گروپ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک گروپ بلاسفیمی کا سپورٹ کرتا ہے تو دوسرا گروپ ایسے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ملک میں اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیوں کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ کیوں کسی کے جذبات اور اس کے ایموشن سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں جاری ہیں؟ کیوں اسلام و مسلم کے خلاف زہر اگلے جانے کا ایک تسلسل ہے؟ اگر ہم سب غور کریں تو ایک وجہ معلوم ہوتی ہے، وہ وجہ ہے مجرم کو سپورٹ کرنا اور اس کو پناہ دینا۔ کون مجرم کو سپورٹ کر رہا ہے اور کون پناہ دے رہا ہے، یہ جگ ظاہر ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ مجرم کے سپورٹر کون ہے، مجرم کو پناہ دینے والے کون ہیں۔ اس سے پہلے بھی بلاسفیمی کے واقعات ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی کسی افراز الاسلام کو قتل کر ڈالا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کسی تبریز کی ہتیا کر دی گئی ہے، اس سے پہلے بھی کسی پہلو خان کو مار مار کر کے قتل کر ڈالا گیا ہے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کا کارن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بس وجہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجرم کو سپورٹ کرنا، اس کو بڑھاوا دینا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک مجرم کو اس کے جرم کی سخت سزا نہ دی جائے، جرم پروان چڑھتے رہیں گے اور مجرموں کا حوصلہ بلند ہوتا رہے گا۔ ایک لیڈی نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اس کے چکر میں سینکڑوں مسلمان جیل کے سلاخوں میں ڈالے جا چکے ہیں، قتل کے واردات تک ہو چکے ہیں، لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب سپریم کورٹ اسٹرکٹ کمنٹ کرتا ہے تو لوگ مجرم کا سپورٹ میں آ کر کے سپریم کورٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا یہی صورتحال دیکھنے کو رہ گیا تھا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، وقت آ گیا ہے کہ اس دیش کو بچاؤ ان نفرتی گنڈوں سے جو ملک کا ماحول خراب کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اس دیش کی رکشا کرو ان دھرم کے خلاف بولنے والوں سے جو دھرم کے لباس میں ادھرمی بنے بیٹھے ہیں۔ اس دیش کی حفاظت کرو ان لوگوں سے جو انسانیت کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ یہ میرا پورا پیغام ہے دیش واسیوں کے لیے، اور خاص طور سے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر کہیں بلاسفیمی کے واقعات ہو رہے ہیں، اگر کوئی ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے پاس صرف دو فارمولے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ مسلمانوں، آپ جن صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، سیم اسی سچویشن کا سامنا پیغمبر نے مکے کی سرزمین پر کیا تھا۔ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، جب ہمارے پیغمبر نے اپنے پروفیٹ ہونے کا اعلان کیا تھا مکے کی سرزمین پر کہ لوگوں میں خدا کا نبی بن کر کے آیا ہوں، اس اعلان کے بعد جو مکے کی 10 سالہ زندگی ہے وہ آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا اس 10 سالہ زندگی میں پیغمبر کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ ایک نہیں انیک گستاخیاں کی گئیں۔ پیغمبر نماز پڑھا کرتے تھے تو لوگ جسم پر گندگیاں ڈال دیا کرتے تھے، اگر راستے سے گزرتے تو جسم پر کوڑا کٹکا ڈال دیا جاتا تھا، اگر پیغمبر لوگوں کو حق و صداقت کی باتیں بتاتے تو لوگ پتھریں برساتے تھے۔ یہیں تک نہیں بلکہ جس مکہ کی سرزمین پر پیغمبر پیدا ہوئے اسی سرزمین سے آپ کو لوگوں نے نکال دیا اور 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پیغمبر
جنہیں مکہ سے بھی نکال دیا جاتا ہے، جنہیں ستایا جاتا ہے، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اتنے ایکشن کیے گئے مکے کی سرزمین پر پیغمبر کے خلاف، لیکن آپ نے ایک بھی ایکشن کا ری ایکشن نہیں دیا۔ ہر ایکشن کے بدلے آپ نے اچھا اخلاق پیش کیا ہے، ہر ایکشن کے بدلے آپ نے بہترین کریکٹر پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے۔ اگر کوئی کوڑے کرکٹ ڈال رہی ہے، جب وہی لیڈی بیمار ہوتی ہے تو پیغمبر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس کی خبر لینے کے لیے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں پیغمبر انہیں اگنور کرتے ہیں۔ جو لوگ پیغمبر کے جسم پر پتھر برساتے تھے پیغمبر ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے پیغمبر کو مکے کی سرزمین سے نکال کر کے قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا، جب اسی مکہ کی باغ ڈور پیغمبر کے ہاتھوں میں آتی ہے تو معلوم ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے پیغمبر ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن میرے بھائیوں ایسے موقع پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سلوگن دیا تھا، کہ نعرہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ پیغمبر نے یہ میسیج دیا تھا مکے کی سرزمین پر، جو پیغمبر کی یہ 10 سالہ زندگی ہے، ایک سندیش ہے، ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں، جب تم مائنورٹی میں رہو، جب تمہاری طاقت کمزور رہے، ایسے موقع پر تم ہمارے لیے مکی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لو۔ اگر تم مکی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لو گے تو جو لوگ کبھی تمہارے دشمن ہوں گے آگے چل کر کے تمہارے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے تمہارے دوست بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو کبھی تمہارے جان لینے کے در پہ ہوں گے کبھی وہ تمہاری جان کی حفاظت کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں مکے کی سرزمین پر جن لوگوں نے نبی کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی لوگ نبی کے قدموں پر اپنی جان تک قربان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یہ اب مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ایسے ماحول میں ہم نفرتوں کا خاتمہ کریں، محبتوں کو عام کریں، اور غیروں کے دلوں میں بھی اس قدر محبتیں رچا بسا دیں کہ نفرتوں کی گنجائش بالکل نہ رہے، اور اس جذبات کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھیں کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اس جذبات کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر آپ خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی خانقاہوں کے دروازے غیروں کے لیے بھی اوپن کریں، وہاں لنگروں کا انتظام کریں۔ دیکھیں خواجہ صاحب کے یہاں لنگر کا انتظام ہوتا ہے، وہاں دھرم نہیں پوچھا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے، جو آ رہا ہے وہاں لنگر کھا رہا ہے۔ اس طرح کا ماحول ہر خانقاہ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسجد کے متولی اور سیکریٹری ہیں تو آپ بھی اپنی مسجد کے دروازے غیروں کے لیے اوپن کریں، تاکہ دوسرے لوگ مسجد میں آ کر کے آپ سے قریب ہو کر کے دین اسلام کو سیکھیں اور انہیں یہ موقع ملے کہ آپ کے پاس آ کر کے دین اسلام کو سیکھیں، یہ موقع انہیں دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے غیر تو غیر ہم نے آج اپنوں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کی ان حالات میں بھی میں نے بہت سے ایسی مسجدوں کو دیکھا ہے جہاں کے ذمہ داران نے اپنی مسجدوں کے اوپر بورڈ لگا رکھا ہے، یہاں فلاں کا آنا منع ہے، یہاں دیوبندی کا آنا منع ہے، یہاں وہابی کا آنا منع ہے، یہاں شیعہ کا آنا منع ہے، فلاں کا آنا منع ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے اپنے مسجد کے دروازے اپنوں کے لیے بند کر رکھے ہیں تو دوسرے لوگ کہاں ہمارے قریب آئیں گے اور کہاں ہم سے جو ہے ہماری باتیں سیکھیں گے اور اسلام کے صحیح پیغام کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان نفرتوں کو ختم کریں اور محبتوں کے جذبات کو عام کریں۔ یقین جانیے آج کے حالات میں ان چیزوں کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ یہ پہلا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے نبی کی شان میں گستاخی کے کلمات دوسروں کی زبان سے سنتے ہیں، تو ایسے موقع پر دھمکیاں دینے کے بجائے، جان سے مارنے کے بجائے آپ بہترین کیریکٹر پیش کریں، بہترین اخلاق پیش کریں۔ یہ پہلا فارمولہ ہے آپ کے سامنے۔ آخری بات اور جو دوسرا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے عدالتیں ہیں، آپ کے سامنے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں اپنے مقدمات کو رکھیں، اپنی باتوں کو زوردار طریقے سے پیش کریں۔ ایک مقدمہ ہار سکتے ہیں، 2 مقدمہ ہار سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سارے مقدمات ہارتے ہی چلے جائیں۔ اس قدر بھی بے انصافی کا راج ابھی نہیں قائم ہوا ہے۔ اس لیے آپ اپنی عدالتوں پر یقین رکھیں اور اس طرح کے معاملات جب بھی پیدا ہوں عدالتوں سے رجوع کریں۔
یہ دو آپشن اختیار کرنے کے بجائے کسی تیسرے آپشن کو اختیار کرنا، دھمکیاں دے ڈالنا، جان سے مار ڈالنا، یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا تعلق اسلام و مسلم سے قطعا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اسلام کی شبیہ کو خراب کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا اسلامو فوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس عید الاضحیٰ کے بیان میں یہی سندیش اور یہی پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اس پر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، غور کریں اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، تبدیلی لائیں، سوچ کو بدلیں۔ زمانہ اپنی کروٹیں بدل گیا، اگر آج بھی ہم نے اپنی سوچ کو نہیں بدلا تو یاد رکھیے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب لوگ مل کے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔